أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو خوش آمدید ایک نئے سفر کے آغاز پر۔ دورہ قرآن کا مقصد تفصیل سے بیان کرنا نہیں، ہم اسے مختصر دورانیے میں ہم اسے اس طرح پڑھیں گے کہ ہمیں بندگی کی ایک تصویر نظر آ جائے کہ ہم نے اس رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب صورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ رب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اس کے معنی ہے تمام کائنات کا پروردگار، خالق، مالک، رازق، آقا، مدبر، داتا اور محافظ ہے، یعنی ہدایت دے۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو محض اللہ کی توفیق سے میسر آتی ہے، اور دوسری وہ جو انبیاء اور اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی اور اس پر استقامت کی دعا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں کا راستہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہوگی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی سورت کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں، وہ جو یعنی متقین لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے وہ انفاق خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آپ سے پہلے تورات، انجیل اور زبور، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ اب متقین سے مراد وہ لوگ ہیں
جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے حکام کو بجا لاتے ہیں، اس کے منع کردہ کاموں سے باز رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، کیونکہ جنہیں مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس ہی نہیں، وہ ہدایت کے طالب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے، اور غیب میں وہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جن کا ادراک اس دنیا میں عقل اور حواس سے نہیں ہو سکتا، جیسے کہ وجود باری تعالیٰ، ملائکہ، حیات کے بعد موت وغیرہ۔ ایمان بالغیب سے مراد ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان تمام باتوں پر یقین رکھنا جو عقل سے ماورا ہو، مثلا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور رسولوں کو تسلیم کرنا، اور آخرت کو پر یقین رکھنا۔ اقامت الصلاح کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت دن میں 5 نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں باقاعدگی سے ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ انفاق سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور عام صدقہ و خیرات بھی، حتیٰ کہ بیوی اور بچوں اور دیگر اہل خانہ کی کفالت بھی، بشرطے یہ کہ حاصل کردہ مال صرف حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال و جائیداد وغیرہ جب ایک مخصوص نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس کا ایک متعین حصہ مسلمان معاشرے کے غربا اور مساکین کا حق ہے، جسے ان تک پہنچانا واجب ہے۔ اور کامیابی کیا بتائی گئی ہے کہ کامیابی اپنی محبوب ترین چیز کو پا لینے کی تمنا اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ متقین بن جاؤ، تمہاری توانائیاں اور بڑھ جائیں گی، عمل میں بہتری آ جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہاں پر متقین لوگوں کے لیے خوشخبری بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی طرف سے ہدایت، اور یہی متقین لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایسی اصل کامیابی کیا ہے کہ جس کے بعد اسے کسی ناکامی کو نہ دیکھنا پڑے، اور یہ کامیابی اس راستے پر چل کر ہی ملتی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کو کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ بے سوچے سمجھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ منافقین کا ذکر ہے یہاں پہ جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی ان کے دل مردہ ہیں، احساس سے خالی ہیں۔ بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یعنی ان کے دلوں کو منافقت کے لیے خالص کر دیا، اور اس کی جگہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کو ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی غلط بیانی کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں شامل کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور انہیں ان کاموں کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ہو جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے، یعنی وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ جب اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے تو ہم مذاق دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی، یعنی دین کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دے دی، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے دوسروں کی باتوں کو ماننے لگے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، یعنی دنیاوی سزا انہیں کیا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو وہ اللہ کی ان روشنی لے گیا، اور اللہ ان کی روشنی لے کے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں اسلام نہیں، جن کے دل کفر پر قائم ہیں، وہ کفر اور شرک اور جہالت اور منافقت میں آگے بڑھ چکے ہیں، اس اندھیرے میں گم ہیں اور وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات کا وہ اقرار نہیں کرتے، نہ ہی حق بات کو وہ سنتے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، یعنی وحی الہی، اسلام کی تعلیمات۔ ان میں اندھیرے ہیں، یعنی اس میں سخت احکامات تھے، گرج اور بجلی ہے، اور وہ بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ یعنی جب سخت احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ ان پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی پھر وہ کہیں بھی جب وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے تو وہ پھر وہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جب آسمان سے مشکل احکامات آتے ہیں تو وہ ان پر عمل نہیں کرتے، اور جب آسان احکامات آتے ہیں تو ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی بنا پر چھین لی کہ وہ مشکل احکامات پر اور جب بھی اللہ کا احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں عبادت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو عبادت کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اور انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھل اور تمہارے لیے رزق نکالا۔ اب تمہارے کرنے کے کیا کام ہے؟ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر تم کیا کرو کہ تم اس جیسی ہی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے بندوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تم ایسی آیات نہ بنا کر لا سکے تو پھر کیا کرو گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی کوئی صورت اس جیسی بنا کر نہ لا سکو، اور تم کر بھی نہیں سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کون ہے؟ جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے۔ اب یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، یعنی انعامات کے طور پر، اور جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، اور جب انہیں اس میں سے کوئی بھی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، یعنی دنیا میں، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ یعنی جب وہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہ لا سکے تو انہوں نے اس میں خرابیاں تلاش کرنا شروع کر دی، اور بتایا کہ اس قرآن میں تو صرف معمولی سی چیز کی بات کی گئی ہے، یعنی حقیر سے مچھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال
خواہ کو کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو، بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا۔ اور مثالیں اس لیے بھی بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ان مثالوں سے حق کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کی بہت جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور جو اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، یعنی رشتہ دار تعلقات وغیرہ، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں، تو ان کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرو، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب کا سب، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے، پھر ٹھیک کر دیا، 7 آسمان بنا دیا، اور ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب انسان زمین پر کیسے آیا اور اللہ نے اسے کیسے بنایا اور اسے فضیلت کس بنا پر دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب اللہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے، خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ علم کے بنا پر انسانوں کو فضیلت دی فرشتوں کے مقابلے میں، اور اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس نے آدم کو سب کے نام سکھلا دیے۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ انہیں سارے چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، کہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، یعنی جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو ان چیزوں کے نام بتا دے، چنانچہ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ کا علم ظاہری نہیں بلکہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا، اس نے کہا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ اور جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا، یعنی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے، جس میں وہ تھے، اور یعنی وہ جنت میں تھے، اور ہم نے کہا یعنی حکم دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں سے اتر جاؤ سے مراد یعنی جنت سے نکل جاؤ، اور انسان شیطان کا دشمن ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے۔ علم کتنا ہی ہو انسان پھر بھی خطرے میں ہی ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، تمہیں ایک خاص وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرتے ہوئے ان پر توجہ دی، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب انسان کا دشمن کیسے ہوتا ہے؟ یعنی غلط فہمیاں پیدا کر کے، پھوٹ ڈلوا کر، قتل و غارت کر کے، دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے، دکھ و تکلیف دے کر، لڑائی جھگڑے کی صورت میں اور فساد برپا کر۔ اگر غلطی ہو گئی ہو تو اسے
مرنے سے پہلے پہلے جو ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اپنی غلطی کی توبہ کر لیجئے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا فضل کیا ہوگا کہ ان پہ مستقبل میں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی دنیا چھوڑنے پر غمگین نہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر و خیر کی دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہے۔ وہ انسان کے ہاتھ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ سوچنا ہے کہ کیا عمل کرنے ہیں۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی خلط مت کرنا، یعنی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کے بیان کر دینا۔ جب نبی آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تھے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اس کتاب کو پڑھتے ہو، اور پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ بے شک وہ اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، یعنی امامت کی بنا پر انہیں فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی عوض کچھ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی کر دی گئی ہے۔ حق کا انکار وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، اور بنی اسرائیل اپنا مقصد بھول گئے تھے اور دنیاوی فائدوں میں لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین کر امامت بنی اسماعیل کو دے دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے اور تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ نسل کشی کرنا، تاکہ دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، اب یہاں پہ وہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ نازل کی تھی۔ پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ آزمائش کیوں آتی ہیں؟ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ جب آزمائش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ یعنی بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، اور یہ تمہارے اور تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔
پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا اور تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور مزید نعمت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور ان دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل ڈالی، یعنی پھر ان کا کیا طرز عمل تھا کہ انہوں نے بات کو بدل دیا سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی بیماری، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے پانی اس سے بہہ نکلے 12 چشمے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا کھاد پہچان لیا، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور تم زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی روز روز من و سلوہ نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس کے جو اس سے بہتر ہے، یعنی من و سلوہ جو آسمان سے آتا ہے، تو تم اس کے بدلے میں زمین کی بنی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہو۔ اتر کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور یہ اس لیے ہوا، یعنی ان پہ یہ ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق، اور یہ اس سبب ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اگر عذاب یا آزمائش آ جائے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچئے، الفاظ کو نہ بگاڑیں، جو بات جیسی ہو اسے ویسے ہی بیان کیجئے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی، صابی یعنی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ نجات کا ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ بھی اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی اللہ کے احکامات سے اس کی تعلیمات کو بھی تم نہیں مانا، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی پھر تمہیں مہلت نہ ملتی اور تمہاری فوراً پکڑ ہو جاتی۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے اس ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا تھا اور اللہ نے اس لیے ان کی شکلوں کو ہی بدل ڈالا۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس سے ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اب گائے کی ان کے لیے دل میں تعظیم تھی، اس لیے انہوں نے ایسے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں
اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ وہ گائیں کیسی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی بچڑا ہو، بلکہ وہ درمیانہ عمر کی ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہم مزید اجت بازی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب وہ خود سے کیوں نہیں سوال کرتے تھے؟ اس لیے کیونکہ وہ ایک سست قوم تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کر دے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں بیچا سوالات نہیں کرنے چاہیے، بحث نہ کریں، حجت بازی نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں مشقت کرنے والی نہ ہو اور کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کرتے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا رویہ خیر خواہی کا اور اصلاح کرنے کا ہوتا ہے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ نے اسے ظاہر کرنے والا تھا اور جسے تم چھپاتے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں دکھاتا ہے کہ اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ تم سمجھو، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوگی۔ کیونکہ قدرت کی نشانی کو جب انسان نہیں مانتا تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی جن سے خیر نکلتی ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کی عظمت خوف سے ڈر کر جھک جاتی ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں، گناہوں کی کثرت اور دنیا کی ہرس، اللہ کا ڈر ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور نعمتوں کی ناشکری جیسے جذبات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ تنقید کر سکیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ، ان کے معنی، مفہوم کو ہی بدل ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور اب ان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول لی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کیا جائے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ان کی کتاب تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھی، ان کا حلیہ مبارک موجود تھا، یہودی علماء اسے چھپاتے تھے اپنی عوام سے کہ انہیں سب کچھ معلوم تھا، پھر انہیں کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کہ یعنی ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، یعنی جو اہل الکتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں، یعنی ہم پیغمبر کی اولاد ہیں اور ہم آگ میں نہ ڈالے جائیں گے، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چند دن آگ میں رہنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، یعنی چند دنیاوی فائدوں کی خاطر، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی یہ ان کی جھوٹی آرزوؤں کا ذکر ہے، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟
یعنی کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو جو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا، یعنی اپنی غلطی پر اصرار ہی کرتا رہے گا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، یعنی دین کی بنیادی باتوں سے، مگر تم میں اس سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور پھر تم تو پھر جانے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، اب وہ عہد یاد کروائے جا رہے ہیں کہ جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے ہی وطن سے۔ پھر تم نے اقرار کیا، یعنی تم نے عہد کیا، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک فریقین کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار، جو اسلام سے قبل مشرک تھا، کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، یہ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اور بنو قریظہ اوس کے حلیف ساتھی، یعنی بنو کنایا اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے تھے، اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے تھے، انہیں گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ توریت کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام کرا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی انہیں یہودیوں کو جن کو وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے، اور کہتے کہ ہمیں تو تورات میں یہی حکم دیا گیا تھا۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک پر بنا لیا تھا، اور کسی حکم پر عمل کرتے اور کسی حکم کو اہمیت ہی نہ دیتے۔ اسی طرح قتل کرنا، گھروں سے نکال دینا، جلا وطن کر دینا، اور ایک دوسرے کے خلاف دوسرے کی مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ پھر تم میں سے جو بھی شخص یہ کام کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکا ہوں گے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد ان کے پیچھے بیدہ پر رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے، اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہاری نفس کو نہیں نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ پھر تم نے ایک فریقین کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں بتایا کہ خواہشات کی پیروی کرنے میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی انہوں نے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تو اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ضد تھی کہ نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا۔ لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس کو پیش ڈالا، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے جو اللہ نے نازل کی،
صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہی ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت، یعنی مال اور اولاد، اور اللہ کے احکامات کی قدر نہیں کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی آرزوؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم جنت میں جاؤ گے تو پھر تم اپنے لیے موت کی تمنا ہی کر لو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خالص تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے تھے، یعنی اپنے برے اعمال، اس موت کی تمنا وہ کبھی نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بگڑنے کی وجوہات بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، آخرت کے بارے میں ان کے غلط عقائد تھے، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، یعنی زندگی سے زیادہ پیار کرنے والے، ان لوگوں میں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی ان کے لیے اس عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ یعنی وہ نبی سے پوچھتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترا، تو جبرائیل علیہ السلام تو ہماری بستی پر عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیات، اور نافرمانیوں کے سوا کوئی اور ان کا انکار نہیں کرتا، یعنی ان آیات کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو صرف نافرمانی کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ کہ ایسے نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، یعنی اللہ کے کیے ہوئے وعدے بھلا دیے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا تو جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ ذاتی مفادات کی خاطر وہ جادو میں پڑ گئے، انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ شیاطین کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ جادوگر تھے، جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے بلکہ عمل سحر تو کفر ہے، اور کفر کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان کی دونوں سے
وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھے، ان کو نفع نہیں دیتا تھا. حالانکہ وہ یقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا، اور البتہ وہ بہت بری چیز ہے، اور جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں. کاش کہ وہ جانتے. یعنی ایمان کی مضبوطی اور تقویٰ کے ذریعے ہم اس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب ملتا. کاش وہ جانتے ہوتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ کہو انظرنا. یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ مجلس میں جہاں دین کی باتیں ہوں، دین کی مجلسوں میں باتوں کو غور اور توجہ سے سنیں، اور تم غور سے سنو. اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنے فضل عظیم کا مالک ہے. اور جو آیات ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہی لے آتے ہیں. اب انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. نسخ کے معنی ہیں نقل کرنے کے ہیں، یعنی شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں. یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا تھا. اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات منسوخ فرمائے تھے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرما دیا تھا. ان کے تعداد میں اختلاف تھا. شاہ ولی اللہ اور ان کی متعدد کتابوں میں بھی یہ چیز بیان کر دی گئی تھی. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے. اے مسلمانوں، کہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ پر سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دے، اور اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا. چنانچہ معاف کر دو اور جانے دو. یعنی بتایا کیا ہے کہ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو اور جانے دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. اور پھر کیا کرو کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی اور نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل، اگر تم اپنی دلیل میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو. کیوں نہیں؟ بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے چکا لیا، یعنی اللہ کا فرمان بردار ہو گیا، اللہ کا مطیع ہو گیا، اس حال میں کہ وہ ہر نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کیا اجر ہے؟ کہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی اس کے قول سے ملتی جلتی بات ہی کہی ہے. پھر اللہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی. اور انہیں روکنے والوں کے لائق تو یہ ہے کہ ان سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں. ان کے لیے سزا ہے، یعنی دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور مشرق و مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد بنا لی.
اللہ اس بات سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجود ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کے متعلق یہی کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے کہ انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ تمہاری بیکار اور نافرمانی کے باعث تم سے امامت چھین کر ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے باعث اب انہیں سونپی جا رہی ہے۔ اور یہودی عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس وہ علم آ گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی آپ کو بھی کتاب ملی، اور اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان اسے پڑھ کر عمل کرنا ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرے گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات سکھا دیے کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اب یہ انہیں فضیلت کیوں ملی، یعنی انہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش پہ پورے اترے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، اور اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار لوٹ کر آنے والی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں بھلوں سے رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اب اللہ کے گھر کو، جو کہ عبادت کا مرکز تھا، اس لیے اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ امامت کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، قربانی دینا، آزمائش میں پورا اترنا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یعنی اتنا بڑا کام کر کے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہم سے یہ خدمت قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، خوب سننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، ہماری اولادوں میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم کے سوا، ملت ابراہیم سے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔
इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भी इसी कलमा हक़ की वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है, बस तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी इंसान को भी अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत करनी चाहिए कि हमें अपने औलादों की दुनिया और आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए। और कहा कि क्या जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई उस वक्त तुम मौजूद थे जब उसने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हम तेरे माबूद और तेरे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक माबूद है, और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। ये एक जमात ही जो गुज़र की इसी के लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और उनके लिए अमलों की बाबत तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। यानी तुमसे उनके बारे में ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, तुमसे तो तुम्हारे ही अमाल के मुतालिक सवाल जवाब होंगे। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और उन्होंने कहा तुम यहूदी हो या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे। कह दीजिए नहीं, बल्कि हम तो मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करते हैं जो हक़ का परस्तार है, और वो मुशरिकों में से नहीं था। तुमको हम अल्लाह पर ईमान लाए और इसी पर भी जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया है, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की तरफ नाज़िल किया गया, और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, और हमने उनमें से किसी एक के दरमियान तफर्रक नहीं किया, और हम इसी के फरमाबरदार हैं। फिर अगर वो अहले किताब इस चीज़ पर ईमान ले आए जिस पर तुम ईमान लाए हो, तो बेशक वो हिदायत पा जाएंगे, और अगर वो मुँह मोड़ लेंगे तो फिर वो वही हैं मुखालफत में। सो उनके मुकाबले में तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और वही खूब जानने वाला और सुनने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और रंग के लिहाज से अल्लाह से ज़्यादा अच्छा कौन है? यानी अल्लाह के मानने वाले हो, और हम उसी की इबादत करते हैं। कह दीजिए कि क्या तुम हमसे अल्लाह की बाबत झगड़ते हो, हालांकि वो हमारे भी रब है और तुम्हारे भी रब हैं। कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बाबत झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और हमारे लिए हमारे अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं, और हम इसी के लिए अमल करने वाले हैं। यानी इसमें इखलास की अहमियत वाज़ेह की गई है कि हर काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना, और ऐसा ही अमल निजात का बायस बनता है। क्या तुम कहते हो कि बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? कह दीजिए क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? इससे ज़्यादा कौन जालिम है जिसने वो गवाही छुपाई, यानी नबी की नबूवत को, जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है, और अल्लाह इससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। ये एक जमात ही जो गुजर गई इसी के लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और तुम इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो तुम अमल करते हो। इसलिए फ़िक्र करें अपने अमल की, तकवा के मतलब आयात पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तकवा अख्तियार करने की और नेकी की हिदायत दे। इस कुरान पाक को पढ़ने, समझने, उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।